ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جو قدرت کا نظام بنایا ہے وہ بھی اپنی ٹائم کے حساب سے چل رہا ہے، کیونکہ قدرت کا ٹوٹل نظام ٹائم کے اوپر چلتا ہے۔ اور اگر وقت مینجمنٹ کی بات کی جا رہی تو اللہ رب العزت نے جب قدرت میں ایک وقت اور ایک ٹائم مینجمنٹ رکھی ہے تو ہم بھی اس ٹائم مینجمنٹ کو سمجھے اور اس کی قدر کریں۔ جب لائف کی بات آتی ہے تو ہم اپنی لائف میں کس طریقے سے ٹائم مینجمنٹ کو ان بیلنس کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لائف میں جو بھی ہماری روٹینز ہیں، یہاں تک کہ ہماری کامیابی کا بھی انحصار اسی ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ انسان ایک مشین کی مانند ہے، اگر مشین کو ٹائم ٹو ٹائم چیک اپ نہ کیا جائے یا اس کو چیک اینڈ بیلنس نہ کیا جائے تو وہ جو مشین ہے نا وہ کبھی نہ کبھی خراب ہو جائے گی یا اس میں کوئی بھی خرابی آ سکتی ہے۔ انسان کی جو مثال ہے وہ بھی ایک مشین کی طرح اس لیے ہے کیونکہ انسان چلتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، اپنی زندگی کی جو دوڑ ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان بریک ان اسٹاپیبل چلتا ہی جا رہا ہے، لیکن اس دوڑ میں کہاں وہ اپنی اس پوری ٹائم مینجمنٹ کو ان بیلنس کر رہا ہے یہ بھی اسے نہیں پتہ چلتا۔ سب سے پیاری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے کہاں کہاں اپنی مس بیلنسنگ کی ہے، یا اپنے ٹائم کو آپ نے خراب کیا ہے، ایکسپلیٹ کیا ہے، یا اسے جو ہے نا ٹائم کو اس کے وقت کے حساب سے، یعنی ٹائم بھی اپنے وقت کہ اس میجرمنٹ میں چل رہا ہے۔ کہ اگر آپ ایک سائیکل دیکھیں کہ مجھے کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت کھانا کھانا ہے، ہر چیز بیلنسنگ کے ساتھ اگر چلے گی تو آپ کا ذہن، آپ کی باڈی اور آپ کی لائف میں ہونے والے تمام جو بھی کام ہے وہ سب بیلنسنگ کے ساتھ چلیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انسان کی جو باڈی ہے اس کے حوالے سے ٹائم مینجمنٹ ہماری باڈی پہ کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے، اور اگر ہم ٹائم کو ان بیلنس کرتے ہیں تو ہماری باڈی پہ اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کھانا پینا اٹھنا ہر انسان ہی کر رہا ہوتا ہے، ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں نے تو کھانا کھا لیا، میں نے تو اپنے ٹائم پہ سو لیا، لیکن ٹائم پہ سویا ہے یا ٹائم پہ کھایا ہے یا نہیں یہ دیکھنا بہت ضروری چیز ہے، جو کہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے ہر کام کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، اپنی بزنس کو، اپنی ورک کو، اپنی ہر چیز کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے کہ ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے آپ کو بھول رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب پیسہ ہماری صحت کو واپس نہیں لا سکے گا، کیونکہ جو صحت اس وقت ہمیں ملی ہوئی ہے وہ پیسے سے دوبارہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ کھانا کتنا ضروری ہے اور اس کی بیلنسنگ کتنی ضروری ہے آپ کی لائف میں، یہ معنی رکھتا ہے۔ اگر ہم سوئیں گے نہیں تو ہمارے جو ڈیڈ سیل ہے وہ تو نکلیں گے، لیکن جو نیو سیلز ہوں گے ان کی جو بناوٹ ہے وہ رات کو سوتے ٹائم ہی بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم سوتے نہیں ہیں تو ہم وقت سے پہلے بوڑھے ہونے لگتے ہیں، ہم وقت سے پہلے ان تمام بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں جو جوانوں میں تو دیکھی ہی نہیں جاتی تھی ایک وقت میں، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جوان اتنے بیماری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی مس بیلنسنگ، جو ہماری باڈی میں جو مس بیلنسنگ چل رہی ہے اس کا ایفیکٹ ہمیں نظر آتا ہے بیماریوں کی صورت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم وقتی اٹھیں گے، وقتی سوئیں گے اور اپنے کام کو وقت پر انجام دیں گے تو ہماری لائف بیلنسنگ چلے گی۔ اب چلتے ہیں ایک ایسی ڈیلی لائف روٹین کی طرف کہ ہماری ٹائم مینجمنٹ سے ہماری لائف کیسے ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ پہلے تو ہوگی بیماریوں کی طرف جانا، اور دوسری چیز ہوتی ہے اب آتے ہیں اپنے بزنس اور اپنے کام کی طرف۔ ہر انسان آج کل بزنس اور کام جاب وغیرہ کر رہا ہے، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو باہر کی جو ٹینشن ہوتی ہے، جو ڈپریشن ہوتی ہے، ہم اپنے گھر میں اسے لے آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بزنس کو، اپنے ورک کو اور اپنی جو جاب ہے اس کا جو بھی فرسٹریشن ہے، چاہے آپ کے اوپر کتنا بھی بوجھ ہے، آپ اپنی ٹوٹل فرسٹریشن گھر سے باہر نکالیں، تاکہ جب آپ گھر کے اندر آئے تو آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہے یا آپ کی فیملی ہے، آپ ان کو وہ کوالٹی ٹائم دے جو وہ حق رکھتے ہیں، جس کا ان کو حق ہے۔ وہ کوالٹی ٹائم جس میں آپ ان کے اوپر باہر کی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے آپ کے گھر کے اندر ایک ڈسپلن خراب ہونے لگ جاتا ہے، اور آپ کے گھر کے اندر جو ہے نا ایک ایسی جو ہے نا فضا چل جاتی ہے جس کے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ انسان بعض اوقات اپنی ڈپریشن اپنے گھر پہ لے جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو بزنس کا جو ڈپریشن ہوتا ہے، جو جاب کا ڈپریشن ہوتا ہے، یا اس کے اوپر جو کام کا برڈن ہوتا ہے وہ اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ کا جہاں جہاں کا کام ہے اس کو ٹائم کے ساتھ، اس کی ایک حدود کے ساتھ رکھے، تاکہ آپ کو ہر چیز کی بیلنسنگ نظر آئے۔ اس کے علاوہ جناب ہم اگر دیکھیں کہ آج کل جو سائنس جس چیزوں کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ذہنی اور جسمانی دونوں میڈیٹیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی
اپنے آپ کو سکون دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو میڈیٹیشن کی طرف لے جاتا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے رب العالمین نے سب سے خوبصورت، سب سے اچھی میڈیٹیشن رکھی ہے عبادت۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو ٹینشنیں ہیں نا، سب سے پہلے تو آپ ان سے نکلتے ہیں۔ اور جب آپ وقت پہ اٹھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اپنی عبادت کرتے ہو، اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، تو آپ کو ایک چیز کا حوصلہ ملتا ہے کہ میری جو ٹائمنگ ہے، میری جو چیزیں، اسے مجھے بیلنس کرنا ہے۔ اور حوصلہ کس چیز کے اوپر ملتا ہے؟ اگر کوئی بھی آپ کے اوپر پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی بھی آپ کے اوپر اس طرح کا وقت آ جاتا ہے تو آپ کے اندر وہ ایمان تازہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرا ساتھ دے گا، اور میں توکل کرتا ہوں اپنے رب پہ یا کرتی ہوں تو میرا رب مجھے کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ ہمارے اندر یہ تینوں چیزیں ٹائم مینجمنٹ سے ہی آ سکتی ہیں، اور ہمیں ٹائم کو اپنی قدر کرنی ہے، کیونکہ وقت کی جو قدر نہیں کرتا، وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔